اتحاد میں بات چل رہی ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ابھی آپ کی بات ہوئی ہے تو کیا پی ٹی آئی اس بار بھی پیچھے ہٹ جائے گی یا نمبر سے کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گی؟ میرے خیال میں اس کو کسی اتحاد سے تعبیر کرنا یا کوئی باقاعدہ مذاکرات سے تعبیر کرنا ٹھیک بات نہیں ہے. معمول کی ایک ملاقات ہے اور سیاسی جماعتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بات چیت کرنا چلتا رہتا ہے. تو ابھی اس سے زیادہ اس ملاقات کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے. یہ بتائیے کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ کیا جے یو آئی حکومت کا حصہ بنے گی؟ ہم سواریاں ہیں اور وہ ڈرائیور ہیں. ڈرائیور کو پتہ نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تو سواری کو کیا پتہ چلے گا ہم کدھر جا رہے ہیں. کیا بانی تحریک انصاف کی رہائی کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا ہوں لیکن دیکھ نہیں رہا ہوں فی الحال. کیا مولانا صاحب ٹرمپ صدر بن گئے امریکہ کے تو اس سے پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے صدر بننے سے کیا نیا رجیم چینج ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہیں اور پاکستانی ایک آزاد قوم ہیں تو پھر ٹرمپ کو سر پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے, دل و دماغ پر مسلط نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے اور ایک ریاست کے طور پر دوسری ریاست کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ معمول کے مطابق اپنے اصولوں کے تحت چلانے ہیں. آگے ہم نے امریکہ افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے. امریکہ ابھی اسرائیل کی حمایت میں شکست کھا چکا ہے. تو ہم پاکستانی کیوں ان کو اپنے سر پہ اس حد تک مسلط کر دیتے ہیں کہ اب ٹرمپ آ گیا تو کیا ہوگا. ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, ڈیموکریٹس ہوں, ریپبلکن ہوں, دنیا کے لیے ان کی پالیسی ایک جیسی ہوتی ہے. ہاں اب دیکھیں گے آگے کوئی ایسا مثبت اقدام ان کا سامنے آئے گا جو پوری انسانیت کے لیے اور پھر خاص طور پر پاکستان کے لیے کوئی بہتر ہوگا تو ہم خیر مقدم کریں گے. اور اگر نقصان دہ ہوا تو جمعیت تو ہمیشہ امریکہ کے خلاف اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے. ان کی پالیسیوں سے اور جابرانہ پالیسیوں سے کبھی ہم نے اتفاق نہیں کیا, اور جس طرح پوری انسانیت پر وہ اپنی حاکمیت کا حق جتلاتے ہیں ہم نے ان کی حاکمیت کے حق کو تسلیم نہیں کیا. 2025 بل جو منظور ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے بعد سینٹ میں بھی ہو گیا. آپ نے یقین دہانی کرائی تھی صحافیوں کو کہ یہ صدر دستخط نہیں کرے گا, لیکن وہ بات ان کی جھوٹ ثابت ہوئی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ میں نے صدر مملکت سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کی کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان اور ایک آدھ دن میں اسلام آباد آئیں گے. پھر صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا, ان کی تجاویز دی جائیں گی اور پھر میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ آپ ان کی تجاویز کو کنسیڈر کریں. لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے. بہرحال میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ایک ایسا قانون کہ جس کا اثر ہمارے ملک کی صحافت پر براہ راست پڑتا ہے ان میں ان کے تحفظات کو دیکھا جائے اور ان کی تجاویز کو زیر بحث لا جائے, ان سے مشاورت کی جائے. باقی تو جس خرابیوں کو وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا کی خرابیوں کے ازالے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اور خود صحافیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے غلط استعمال کا امکان زیادہ غالب ہوتا ہے. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کل کلا اس کا ایک غلط استعمال ہو اور کہا جائے کہ بات تو بہت اچھی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ہم نے کسی شرعی قانون کی بات کی ہے تو مذہب بیزار لوگ نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوگا. تو اس بنیاد پر اگر اللہ کے قانون کو جو ہے مؤخر کیا جا سکتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو اور حکومتوں کی خواہشات کو مؤخر کیوں نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے ایک ہے ہمارا موقف واضح ہے کہ الیکشن داندلی کا الیکشن ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف پنجاب میں, ہم پورے ملک میں کی بات کر رہے ہیں. ایون کہ ہم کے پی کی بھی بات کرتے ہیں. کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کی بنیاد پر ایک حکومت بنائی گئی ہے. سو ہم پورے ملک میں سر نو الیکشن کی بات کرتے ہیں
اور ملک میں الیکشن ہونا چاہیے. جمہوریت کو کھلونا نہیں بنانا چاہیے. آئین کھلونا نہیں ہے, پارلیمنٹ کھلونا نہیں ہے کہ اس میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہو دنیا کی بھرتی کر دی جائے, اور پھر وہ جب بحران آئیں تو ان کے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کا سامنا ہی نہ کر سکیں, بحران کو ختم کرنے میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے, کیونکہ وہ حقیقی نمائندے نہیں ہوتے عوام کے. چونکہ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا, نہ مجھے اس کا پتہ ہے. بعض دفعہ پبلک بھی زیادتی کرتی ہے, بعض دفعہ حکومت بھی زیادتی کرتی ہے, تو اب یہ چیز سامنے آئیں گی, اس کی تفصیل تو تبھی تو تبصرہ کیا جا سکے گا. میر علی گنڈا کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں کسی دوسری پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے, وہ رکھنا چاہے وہ ہٹانا چاہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کے بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی تعلقات ہے, چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ہے, کیا سمجھتے ہیں زیادہ؟ تعلقات اپنی جگہ پر, ہم احترام کا تعلق رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور غمی خوشی میں ہم ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں, تو یہ اپنی جگہ پر. لیکن جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے, سیاسی موقف کا تعلق ہے, ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے. بہت شکریہ.